ہمارے بیچ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اور امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے قاضی شریعت حضرت مولانا قاضی انوار عالم صاحب قاسمی مدد العلی تشریف رکھتے ہیں، میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آپ سماج کے ایک ایک حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے میسج آتے ہیں اور جو سماجی اور زمینی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کے اس اجلاس میں سماج سدھار کے لیے اور سماج کے اصلاح کے لیے کن کن بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، میں قاضی شریعت حضرت مولانا انوار عالم صاحب قاسمی سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور ان بنیادوں پر ہم سامعین سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ حضرت نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ و استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا خالد نیمی قاسمی صاحب، حضرت مولانا ثابت صاحب، حضرت مولانا مفتی عین الحق امینی صاحب، جناب محترم ماسٹر انوار صاحب، دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اصلاح معاشرہ تو بہت بڑا عنوان ہے، بلکہ میں اس سے بھی اور کچھ نیچے آنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی سے کیا مطالبہ کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے یہ فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آگے فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، آپس میں صاف ستھری باتیں کیا کرو، آپس میں محبت اور نرمی کے ساتھ باتیں کیا کرو، اور آگے فرماتا ہے جو صاف ستھری بات کرے گا، پیار اور محبت سے باتیں کرے گا، یصلح لکم، ہم اس کی اصلاح کر دیں گے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کر چلے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کا یہ حصہ عام طور سے خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ کبھی ہمارا آپ نے غور کیا کہ آخر علماء کرام قرآن کریم کے اس حصے کو خطبہ نکاح میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ آخر اس میں وہ کون سا نسخہ ہے اس آیت میں کہ جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے اور جس میں مخاطب بنایا جاتا ہے میاں اور بیوی کو۔ یاد رکھیے اس کا تعلق نکاح سے اس وقت لیا جاتا ہے کہ نکاح کے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے جو بنیاد اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کا نیک ہونا۔ جب انسان نکاح کرنے کا ارادہ رکھے تو دماغ میں صرف یہ نہ رکھے کہ یہ نکاح مسنون ہے، بلکہ دماغ میں یہ رکھے کہ نکاح ضرور مسنون ہے، لیکن جو نکاح کرنے جا رہے ہیں اور جس سے کرنے جا رہے ہیں وہ انسان نیک ہے یا نہیں، اگر وہ عورت ہے تو وہ عورت نیک اور دیندار ہے یا نہیں، اگر وہ مرد ہے تو وہ مرد نیک اور دیندار ہے یا نہیں۔ جب دو دیندار افراد ایک ساتھ ملیں گے، یعنی مرد بھی دیندار ہو اور عورت بھی دیندار ہو، اور پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک گھر وجود میں آئے گا تو یقیناً یہ گھر دیندار ہوگا، یہ گھر نیک گھر ہوگا، اور اس طرح کے گھر مل کر کے جو محلہ آباد ہوگا وہ محلہ بھی دیندار
دیندار محلہ کہلائے گا اور وہ معاشرہ بھی صالح معاشرہ کہلائے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو جن باتوں پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رشتہ مالداری کی بنیاد پر کرے گا تو اس انسان پر اللہ غربت مسلط کرے گا۔ اگر کوئی انسان رشتہ خوبصورتی کی بنیاد پر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پر بدبختی مسلط کرے گا۔ اگر کوئی انسان شہرت اور عزت کی بنیاد پر رشتہ کرے گا تو اللہ اس پر رسوائی مسلط کرے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ رشتہ نکاح میں دینداری کو ترجیح دے گا، دیندار لڑکی کا انتخاب کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے مالدار بھی بنا دے گا، اپنے فضل سے اسے خوبصورت بھی بنا دے گا، اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اسے باعزت بھی بنائے گا، شہرت مند بھی بنا دے گا، ہر اعتبار سے اللہ کامل بنائے گا۔ بس ایمان والوں بھائی، جب رشتہ کریں تو سب سے پہلی بات یہ سوچیں کہ ہم دینداری پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے سامنے دینداری ہے۔ اور جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی کے لیے قرآن کریم کا یہ بہترین پیغام ہے کہ جب بھی وہ آپس میں بات کریں تو صاف اور ستھری بات کریں، سچی باتیں کریں۔ اور جب دو انسان میں سچی باتیں ہوا کرتی ہیں تو اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، بھروسے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اور جب میاں بیوی میں اعتماد قائم ہو جائے، بھروسہ قائم ہو جائے تو وہ رشتہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس رشتے میں درار پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، آپس میں صاف ستھری باتیں کرو، پیار محبت سے باتیں کرو، نرمی سے باتیں کرو۔ اگر میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کا رواج ہوگا تو کبھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے خاندان کو اللہ اصلاح فرما دے گا۔ اور جس میاں بیوی اور جس خاندان اور جس معاشرے اور جس مکان جس گھر کی اصلاح اللہ رب العالمین کر دے، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ اس کے بعد اس سے بھی بڑا وعدہ، ایسے لوگوں کے اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی باتوں کو مان کر چلے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلق سے، ایک اچھا گھر بنانے کے تعلق سے قرآن کریم کا یہ نسخہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم اور آپ کو مرد بنایا ہے تو دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے صاف کرنے کے لیے کہا ہے، پیار اور محبت سے آپس میں رہنے کے لیے کہا ہے۔ دماغ میں کبھی یہ فطور نہیں لانا چاہیے اور اس کا غلط معنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر ایک ظالم مسلط کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کے گارجین ہیں، گھر کی ذمہ داری آپ پر دی گئی ہے۔ ایک ایماندار ایک سچا ذمہ دار کس طرح وہ ذمہ داری کو نبھائے گا، اسی طرح ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ وہ کس طرح کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر نگرانی میں کہیں سے کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح ہماری پردہ نشی بہن اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو اپنی ازدواجی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہمارا شوہر ہے۔ اگر وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، نماز کا اہتمام کرے گی، رمضان المبارک کے روزے رکھے گی اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی تو حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی خاتون کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بس ہماری بہن بیٹیوں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت نما بنانے کے لیے آپ کو اپنی جنت کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ میں
آپ سب سے مردوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے معاملے میں زیادہ حاکم بننے کی کوشش نہ کریں، گھر کے معاملے میں بڑا ذمہ دار بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر وقت یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو پہیے متعین کیے ہیں، ایک کا نام مرد ہے اور ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ جس طرح آپ کی سائیکل اور موٹر سائیکل کا ایک پہیہ اگر پنچر کر جائے، ایک پہیہ کام کرنا چھوڑ دے، ایک چکا میں ہوا نہ ہو تو وہ چکا کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی اگر مرد و عورت میں سے کوئی ایک چکا کمزور ہو جائے گا تو وہ محمد رسول اللہ کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا، وہ گھر صحابہ کرام کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ان دونوں چکوں کو مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف سامنے رکھنا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ آج کل مردوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بازار سے آیا، وہ آفس سے آیا، دکان سے آیا، کھیت سے آیا اور عورتوں پر حکومت شروع کر دیا۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ کا یہ طریقہ سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کی خواہش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اما عائشہ پہلے اٹھتی ہے اور پانی نوش فرماتی ہے، آ کے اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور وہ پیالہ لیتے ہیں، پیالہ لے کے اما عائشہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے یہاں پر کہاں پہ اس پیالے میں منہ لگایا ہے، جبکہ اس وقت مٹی کا پیالہ ہوگا یا جس چیز کا بھی پیالہ ہوگا وہ آج کے خاک کی طرح بنا ہوا پیالہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی اپنا اثر چھوڑ دیا ہوگا، یقیناً پانی کا اثر باقی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے پوچھا کہ پانی کہاں سے پیا ہے۔ اما عائشہ نے جہاں سے بتایا کہ میں نے یہاں سے پانی پیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنا لب مبارک لگا اور آپ پانی نوش فرمایا۔ اے لوگوں، آپ سب محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں، کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں، آپ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا، آپ نے اس پر غور کیا کہ کیا محمد رسول اللہ کو اپنی بیوی سے مقصود تھا؟ کیا اپنی بیوی کی دل جوڑی یا ان کی تسلی کے لیے یہ کام کرنا تھا؟ یقیناً نہیں، بلکہ ہم جیسی کمزور امت کو اس بات کی طاقت دینے کے لیے ہے کہ گھریلو کاموں میں کچھ کام کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر پانی پینے کی ضرورت ہے خود پانی پی لینا چاہیے تاکہ یہ جو وقت بچے گا اس وقت میں بیوی دوسرا کام کر لے، اور بیوی محبت اس انداز میں بھی ایک شوہر کو کرنی چاہیے۔ اگر شوہر نبی کریم کی سنت کو سامنے رکھے گا تو اس کا گھر جد نما ہوگا۔ آج میں دارالقضا میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے آج اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ بیوی اگر چائے لا کر دینے میں تھوڑی سی تاخیر کر دے، مرد باہر سے آیا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ چانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ابھی مرد اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جو اپنی حاکمیت کو اتنا کمزور کر چکا ہے کہ اب یہ طلاق کی بندوق اٹھاتا ہے اور ایک مظلوم صنف نازک کو در در طلاق کی بندوق سے وہ گولی ٹھوک دیتا ہے اور نہ جانے غصے میں طلاق دے دیتا ہے۔ اے لوگوں، کبھی آپ نے یہ سوچا آپ کے اس عمل سے آپ کا گھر چڑھ گیا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا بچہ یا تو مست ہو جائے گا یا آپ سے الگ ہو جائے گا، بس اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے، ہم مردوں کے لیے کام ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کیجیے، گھر میں بہتری لانے کے لیے، خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ہمیشہ مسکرا کر کے رہیے، شفقت کا معاملہ کیجیے، محبت کا معاملہ کیجیے، نبی کے طریقے کو سامنے رکھیے، یقیناً آپ کامیاب شوہر رہیں گے۔ اور ہماری جزاک اللہ ہو گیا، یعنی یہ کہ وقت ختم ہے، لیکن میں مردوں کے تعلق سے بولا ہوں، میں مفتی صاحب کی اجازت لے کر کے ایک واقعہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ جی ہے، اور یہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جس امت کو کے فرد ہیں، افراد ہیں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی صحابیات کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا اور کیوں بلند تھا؟ اس لیے بلند تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کی، اس لیے بلند تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کی تھی۔ میں صرف ایک مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دینا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے۔ حضرت فاطمہ
کا نکاح جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا جس کے گھر میں چولہا بھی نہیں تھا، جس کے گھر میں کوئی غلہ بھی نہیں تھا، جس کے گھر میں بستر بھی نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فقیر محتاج انسان وہ تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، لیکن دینداری کے اعتبار سے وہ ایک نمبر کا انسان تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جنت کی سردار کا نگاہ ہونے جا رہا ہے ایک ایسے شخص سے جس کے گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، بستر کا بھی انتظام نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر کے جاتی ہیں اور اول دن سے گھر کا کام کرتی ہیں۔ تاریخ یہ لکھا ہے کہ گھر کا کام کرنے کی وجہ سے، اور اس زمانے میں گھر گھر میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، کنواں سے پانی کھینچ کر کے لاتی تھی، خود لاتی تھی۔ پانی کھینچنے کی وجہ سے ہاتھ میں پھیلے پڑ گئے تھے، چکی چلانے کی وجہ سے پھیلے پڑ گئے تھے، کبھی کبھی رسی کی رگڑ کی وجہ سے ہاتھ سے وہ خون نکل آتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ بیٹی ابا کے قدموں کے نیچے روز ہزاروں ہزار غلام اور باندی آیا کرتے ہیں، تم بھی جا کر کے ایک باندی کا مطالبہ کر لو تاکہ تمہارے کاموں میں مدد کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تو ضرور ہے لیکن حضرت فاطمہ ہمت نہیں کر پاتی ہیں۔ ایک روز حضرت فاطمہ اما عائشہ کے سہارے سے آتی ہیں اور آقا انعامدار مدینے کے سوال لگاتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے ایک باندی دے دیجیے۔ جناب رسول اللہ اپنی بیٹی سے کیا فرماتے ہیں؟ ہر باپ اور بھائی کی سننا چاہیے۔ محمد رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تمہیں بتا دوں یا ماں بیٹی کہ آپ مجھے ایک باندی دے دیجیے، لیکن باپ شک ہو رہا ہے کہ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی جب تو بستر پر جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اور اس برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے تمہاری تکان دور ہو جائے گی۔ پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد نے یہ تحفہ دیا، ان کے والد نے ان کے مطالبہ پر باقی نہیں دیا، نوکر نہیں دیا اور نہیں دیا، بلکہ یہ وظیفہ تھا جس وظیفہ کو پڑھ کر کے حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک ایسی زندگی گزارے کہ آج ہر ایمان والا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی طرح ہو جائے۔ کاش ہماری بہن بیٹیاں اس طرح کا مزاج بنا لیں، اس طرح کا رواج بنا لیں اور یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے سسرال میں، اگر ہمارے گھر قبیل کے میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو ہمیں قطعاً یہ شکایت اپنے ماں باپ کو نہیں کرنا، اپنے بھائی کو نہیں کرنا ہے، اپنے رشتے داروں کو نہیں کرنا۔ جس طرح حضرت فاطمہ نے برداشت کیا اور برداشت کرنے کی وجہ سے وہ جنت کا سردار بن گئی، اگر ہماری بہن بیٹیاں بھی اپنی تکالیف کو برداشت کر لیں گی تو یقیناً کل وہ جنت کا سردار تو نہیں بن سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا یہ بلا وجہ کی فرمائش، بلا وجہ کا مطالبہ نے ان کے شوہروں کو حرام کمائی پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر آج ہماری بہن بیٹیاں یہ طے کر لیں کہ حضرت فاطمہ کی طرح ہم بھوکی رہیں گے، ہم ایک کپڑے میں زندگی گزاریں گے، 3 دن تک ہمارا چولہا نہیں چلے گا، لیکن ہم اس بات کو لازم بنائیں گے، اس بات کو ضروری بنائیں گے، اس بات کو باندھ لیں گے کہ ہمارے گھر میں حرام کی کمائی ایک بھی نہیں آئے گی، تو یقیناً وہ گھر جنت نما ہوگا۔ اور اس دونوں میاں بیوی سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد وقت کا محدث، وقت کا مفسر، وقت کا امام، اور نہ جانے اللہ رب العالمین کون سی برکات اور کون سی رحمتوں سے ان کو مالا مال کر دے۔ بس ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو وہ گھر بنائیں جس گھر کے بارے میں ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر وہ گھر ہے جس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ سے ہے۔ یہاں پر مرد حضرات بھی ہے، خواتین بھی ہے، آپ یہ طے کیجئے کہ جس طرح آج
इन हुफ़ाज़ किराम ने जिस मदरसे से तालीम हासिल की है उस मदरसे की निस्बत नबी करीम के सुफ़ा की तरफ की जाती है और एक मजबूत अंदाज में की जाती है। आज मदरसा में कुछ भी हो जाए लेकिन एक मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उस मदरसा में नाच गाने हो, उस मदरसा में बुराई हो, बल्कि वो जब चाहता है और सोचता है और ये तय करता है कि उस मदरसा में अगर काम होगा तो सिर्फ अल्लाह और रसूल का। आज मस्जिद की निस्बत मस्जिद नबवी की तरफ हम करते हैं। अगर हमारी मस्जिद में कोई कहे कि खिलाफ शरअ कोई काम करेंगे तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, हम अपनी जान को दे देंगे, लेकिन मस्जिद में कोई भी खिलाफ शरअ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये क्यों? इसलिए कि इस मस्जिद की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। बस ईमान वाले भाइयों और बहनों, नबी करीम ने 3 काम किया था। हिजरत के बाद मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया और अपना मकान बनाया था। फिर हम और आपका ये मकान वाला रिश्ता कमजोर क्यों है? आज हम फख्र के साथ ये क्यों नहीं कह पाते हैं कि हमारे घर का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर से है? वो इसलिए नहीं कह पाते हैं कि जब हमारे घर में सुबह होती है तो तिलावत से नहीं होती है, नमाज से नहीं होती है, जिक्र अस्कार से नहीं होती है, बल्कि गाने की आवाज से होती है। तो हम निस्बत को कहाँ बचा लाए हैं? बस मेरे मोहतरम बुजुर्गों, निस्बत को बाकी रखिए, इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।